صلاۃ الحاجت کے بارے میں یہ حضرت خضر علیہ السلام سے منقول ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے ایک عبادت گزار کو یہ سکھائی تھی اور فرمایا کہ یہ ایک عمل 1000 حاجت کے لیے ہے، اتنا زبردست عمل ہے۔ تو جامعہ شرفیہ کے محتمم حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے ملاقات ہوئی تو پرسوں نے ایک چھوٹی سی کتاب ہدیہ کی صبح شام کے معمولات کے بارے میں، اور اس کے اندر ایک صلاۃ الحاجت کا ذکر تھا جو انہوں نے زبانی بھی مجھے بتایا اور فرمایا کہ بھئی آپ یہ کیا کریں، کوئی بھی سخت اور بڑی حاجت ہو، ضرورت ہو، کوئی خواہش ہو، کوئی مسئلہ ہو، اس کے لیے انہوں نے بتایا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ڈائری میں، بیاض میں ڈائری میں یہ لکھا ہوا تھا۔ اس کا طریقہ کیا ہے یاد کر لیجئے، آسان ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھنی ہے۔ کتنی رکعت؟ 2 رکعت نفل پڑھ کے اس کا ایک طریقہ ہے، 2 رکعت نفل پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ پڑھنی ہے۔ پھر 2 رکعت پوری کر کے سلام پھیر لیں۔ فرق کیا آیا؟ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 دفعہ قل یا ایھا الکافرون پوری صورت، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پوری صورت۔ سلام پھیر لیا، مکمل ہو گئی بات۔ اس کے بعد سجدے میں جانا ہے، اور سجدے میں 4 کام کرنے ہیں۔ 3 چیزیں پڑھنی ہیں، کرنے والی پہلی ہیں، اس کے بعد دعا مانگنی ہے اپنی زبان میں۔ سجدے میں پہلے جا کے 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی پڑھ لیں، 10 مرتبہ درود شریف اور 10 مرتبہ تیسرا کلمہ مکمل عظیم تک، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم 10 مرتبہ۔ اس کے بعد تیسری چیز بھی 10 مرتبہ ہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار 10 مرتبہ یہ دعا ہو گئی، درود شریف، تیسرا کلمہ اور دعا یہ والی۔ اس کے بعد جو اپنی حاجت ہے اپنی زبان میں اللہ سے مانگ۔